اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا میزبان سید عطا عباس آپ کے اپنے پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام کا اصلی ہدف و مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی اہمیت ہے، لہٰذا اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ کعبہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، آج کے پروگرام میں اور اس ایپیسوڈ میں کس شہید کربلا کی عظمت اور فضیلت کو آپ ناظرین تک کے پہنچانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج جس شخصیت کا نام ہم لے رہے ہیں یہ شہدائے کربلا میں ان کو اکثر لوگوں نے لکھا ہے۔ ان کا ایک تعلق بنی ہاشم سے بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم بنی ہاشم شہداء کا ذکر نہیں کر رہے ہیں اس پورے ایپیسوڈ میں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ غیر ہاشمی افراد کا ذکر کیا جائے، لیکن چونکہ یہ بہت ہی غیر معروف ہیں ہاشمی ہونے کے عنوان سے، لہٰذا ان کے نام کو ہم شامل کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم بنی ہاشم کے افراد کا نام کا ذکر کریں گے تب بھی ان کے نام کو ہم دوبارہ ذکر کر دیں گے، لیکن ابھی بھی ان کے نام کو ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی سفیان بن حارث، جناب حارث عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے، اور ان کے ایک بیٹے کا نام ابی سفیان تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے جنگ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب سب چلے گئے تھے، کیونکہ رسول اکرم کے بعد صرف 19 افراد بچے تھے، جن میں سے 14 کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ ان میں ابو سفیان بن حارث بھی موجود تھے، اور جناب عبداللہ کی ولادت جنگ حنین کے آس پاس ہی بتائی جاتی ہے۔ آپ کی والدہ جو تھیں ان کا نام بھی نسمہ یا فقمہ یہ بیان کیا گیا ہے، اور حمام بن اکرم اسدی کی بیٹی تھی۔ تو آپ دونوں طرف سے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد رسول کے صحابی بھی ہیں اور رسول کے رشتہ دار بھی ہیں، کیونکہ رسول کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی سفیان جو ہیں وہ امام حسین کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور اس سے پہلے بھی وہ امیر المومنین علیہ السلام کے خاص افراد میں مانے جاتے ہیں کہ جب کسی اور نے جب عمرو عاص نے امیر المومنین کے لیے کچھ اشعار کہے تھے اور امیر المومنین کی ہجو کرنے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے پورے بنی امیہ کی سرزنش کرتے ہوئے بہت سے اشعار امیر المومنین کی مدح میں اور قصیدے کے عنوان سے پیش کیے تھے۔ آپ امام حسین کے ساتھ پھر ملحق ہو گئے، اور روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو آپ کا تعلق بنی ہاشم سے اس لحاظ سے ہے کہ جناب ہاشم کی اولاد میں جناب عبد المطلب ہیں، اور جناب عبد المطلب کی اولاد میں جناب حارث ہیں، جو کہ کم لوگ جانتے ہیں کہ جناب حارث بھی جناب عبد المطلب کے فرزند ہیں، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول کے صحابیوں میں سے ہیں۔ کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں، لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ آج ان کا نام بھی ہم ذکر کر دیں تاکہ لوگ اس نام سے بھی آشنا ہو جائیں، اور جب جنگ حنین اور دیگر واقعات میں بنی ہاشم کا ذکر آئے تو وہاں پر جب ابو سفیان بن حارث آئے تو وہ اس ابو سفیان بن حرب سے اشتباہ نہ کریں، بلکہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، بہترین رسول اللہ کے دفاع کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کے فرزند جناب عبداللہ جو ہیں وہ شہدائے کربلا میں سے بنی ہاشم کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے شہید ہونے والے افراد میں سے گنے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک نام بالکل سیم نام ہے لیکن دوسرے قبیلے سے، جناب عبداللہ بن بشر حشمی یا خثعمی، یہ دلیر اور بہت ہی مشہور نبرد ازما افراد میں سے ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا اور ان کے والد کا نام جنگوں میں اور غزووں میں بہت لیا گیا ہے، اور ان کے والد کو کوفے کا ایک بہت بڑا علاقہ دیا گیا تھا جہاں پر وہ اپنا زندگی گزارتے تھے، اور اس علاقے کو کیونکہ حباب بشر کہا جاتا تھا، یعنی بشر ان کا نام تھا، تو وہ پورا علاقہ انہی کے نام سے مشہور تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو امر فساد کے فوج کے ساتھ نکلے، لیکن جیسے ہی کربلا پہنچے اور موقع ملا یہ لوگ امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے، اور وہیں امام حسین کی حمایت کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت کو نوش کیا۔ عبداللہ نام کے کافی افراد ہمیں واقع کربلا میں ملتے ہیں، ان میں بعض کی کنیت عبداللہ ہے، بعض کی کنیت نہیں، نام عبداللہ ہے، کیونکہ ایک ایسا نام تھا جو پسند کیا جاتا تھا عرب میں اس زمانے میں، کیونکہ عام طور سے
پہلے نام جو تھے وہ لات و عزا کے نام پہ رکھے جاتے تھے، لہٰذا اکثر افراد نے اسلام لانے کے بعد اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھنا شروع کیا، لہٰذا امیر المومنین کی بھی اولاد میں ہمیں عبداللہ نام ملتا ہے، یا اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں ابو عبداللہ کا لقب ہم کو ملتا ہے، دیگر ائمہ کے ہاں بھی ہمیں یہ کنیت ابو عبداللہ کی ملتی ہے۔ عبداللہ ایسا نام ہے جو تقریباً سب کے ہاں رائج ہے، لہٰذا عبداللہ نام کے آپ کو بہت سے شہید کربلا میں ملیں گے جن کا تعلق بنی ہاشم سے بھی ہے اور غیر بنی ہاشم سے بھی۔ اسی طرح ایک نام عبداللہ بن حارث نوفلی ہے، یہ بھی جناب حارث جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے، ان کے ہی بیٹے ہیں، اور حارث بن ابو سفیان بن حارث جو تھے ان کے بھائی ہیں، تو یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں سے ہیں، اور ان کے لیے ملتا ہے کہ رسول اکرم کے پاس جب یہ ولادت ہوئی تھی اور یہ گود میں رسول اکرم کے پاس لائے گئے تھے، تو رسول اکرم نے اپنے لعاب دہن سے ان کو تبرک کیا تھا، اور انہوں نے مرسل طریقے سے رسول سے روایت کی، کیونکہ رسول کو دیکھا ہے لیکن بچپنے میں یعنی کچھ دن کے رہے ہوں گے جب رسول اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور رسول آپ کے بڑے ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت واقع ہو گئی ہے، لہٰذا لیکن آپ حدیث جو نقل کرتے تھے وہ مرسل ہی نقل کرتے تھے، یعنی گویا یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ بہرحال آپ نے رسول اللہ کو درک اگر نہیں بھی کیا تھا تو رسول اللہ کو اس عنوان سے ضرور دیکھا تھا، وہ مرسل طریقے سے رسول سے حدیث نقل کرتے تھے، اور فقہا نے ان کو ثقہ بیان کیا ہے اور ان کی حدیث کو قبول کیا ہے، اور یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جو خود کربلا نہیں پہنچے تھے، لیکن جب ان کو یہ کوفے میں رہنے لگے تھے اور جنگ صفین میں، اور بعض نے کہا ہے کہ ایک آنکھ جنگ بصرہ میں اور دوسری آنکھ جنگ صفین میں ان کی چلی گئی تھی، تو دونوں آنکھ ان کی جا چکی تھی، بصارت ان کی ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن مسجد کوفہ میں اعلان نماز جماعت ہوا، اعلان ہوا، اور جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مطلب ان کو سنائی دیا کہ ابن زیاد جو ہے وہ یزید علیہ اللعنہ کی مدح اور ستائش کر رہا ہے اور بنی ہاشم کی توہین کر رہا ہے، اور باقی کربلا کی خبر دی کہ اس نے ہم کو جتایا اور بنی ہاشم کو ہرایا اور پسپا کیا، تو آپ کو برداشت نہیں ہوا اور آپ نے فوراً اس کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تم بھی جھوٹے ہو اور تمہارا باپ بھی جھوٹا تھا اور جس نے تمہیں منسوب کیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، تم اللہ کو قتل کرتے ہو، رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور آ کر یہاں پر جھوٹ اور بہتان تراشتے ہو۔ ابن زیاد کو برداشت نہیں ہوا، اسے پوچھا کون ہے، تو آپ بلند ہوئے، یعنی آپ کے اندر خوف بھی نہیں تھا، آپ بلند ہوئے اور کہا کہ میں ہوں عبداللہ بن نوفل، اور میں تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ تم نے جھوٹ اور کا بازار گرم کیا ہے، تم نے آل رسول کو قتل کیا ہے، کہ خدا تمہیں پر بھی لعنت کرے اور تمہارے ساتھیوں پر بھی لعنت کرے۔ اب ابن زیاد کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی تو اس نے چاہا کہ ان کو گرفتار کر لے، تو آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا، جس کے نتیجے میں 700 افراد آپ کے مدد کے لیے آ گئے، تو ابن زیاد کے فوجیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن ابن زیاد کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے بعد میں پھر فوجیوں کو بھیجا، اشعث محمد بن اشعث کی سرکردگی میں باقاعدہ ایک لشکر آپ کے محلے بھیجا گیا، اور وہاں قبیلہ یمن اور قبیلہ نوفل کے بہت سے افراد عبداللہ کی حمایت کے لیے آ گئے، اور ایک شدید جنگ ہوئی۔ یہ واقعہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ یہ جان لیں کہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کے قتل کے بعد کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، نہیں، کوفے میں اور دیگر علاقوں میں جیسے جیسے حالات لوگوں کو پتہ چل رہے تھے ویسے ویسے انقلاب اور شورش ہو رہی تھی، تو جناب عبداللہ بن حارث بن نوفلی کی حمایت کے لیے کافی لوگ جمع ہوئے، اور یہاں تک کہ جنگ شروع ہوئی، اور اس میں کافی لوگ قتل کیے گئے، یہاں تک کہ دشمن کے دروازے تک پہنچ گیا۔ ہم نے کیا بیان کہ آپ کی دونوں آنکھیں جا چکی تھی اور آپ کے گھر میں صرف آپ کی ایک بیٹی تھی، تو وہ اپنے بابا سے یہ کہتی تھی کہ میں اگر لڑکا ہوتی تو آپ کی حمایت کرتی، لیکن میں آپ کی کس طرح ان دشمنوں سے جنگ کر سکتی ہوں جبکہ میں خاتون ہوں۔ لیکن پھر بھی اس نے دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور پھر اس نے ایک نیزہ لا کے اپنے باپ کے ہاتھ میں دیا، اور آپ نے بابا کی اس طرح سے حمایت کر رہی تھی کہ وہ بتاتی تھی دشمن کس طرف ہے۔ تو روایت نے اور راوی نے بیان کیا ہے کہ دشمن نے اس چیز کو پورا نقل کیا کہ اندھے ہونے کے باوجود، دونوں آنکھوں سے بصارت چلے جانے کے باوجود، تقریباً 50 سے زیادہ سپاہیوں کو اس مجاہد نے اس ضعیف العمری کی حالت میں قتل کیا، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ میری آنکھوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، وَإِلَّا تم مجھ تک پہنچ نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ آخر آپ زخمی ہو جاتے ہیں اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لائے جاتے ہیں، اور ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ ان کو
قتل کر دیا جائے، ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو یہ شہید کربلا اس عنوان سے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرتے ہوئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کی مذمت کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت کو نوش کیا، اور خود تاریخ کے لیے ایک عبرت بن گئے کہ اگر انسان کے پاس ظاہری آنکھیں نہ ہوں لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو آل محمد کی حمایت کرتے ہوئے وہ جام شہادت بھی نوش کر سکتا ہے اور مقامات عالیہ کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں یہ شہید کربلا کے میدان کربلا کے شہید نہیں ہیں، لیکن ابن زیاد کی مخالفت کرتے ہوئے، امام حسین کی مدح کرتے ہوئے جام شہادت کو ہے، لہٰذا ہم نے اس چیز کو کوشش کی کہ ان کا نام بھی یہاں شامل کر دیا جائے کہ ان کی قربانی بھی دنیا کے سامنے رہے اور لوگ ان سے عبرت بھی حاصل کر سکیں اور درس بھی حاصل کر سکیں۔ بے شک، جزاک اللہ۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کے مقام کے بارے میں، یعنی میدان کربلا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب وہ افراد ہیں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربانی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، لیکن ایک جانب وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، دشمنی ہے، لیکن ایک طرف دوست ہیں۔ تو آج کے ماحول میں اگر ہم دیکھیں، آج ہمیں کس طریقے کا دوست کا انتخاب کرنا چاہیے، دوست کیسا ہونا چاہیے، اور ایک دوست کا جب ہم انتخاب کریں تو وہ دوست ہمارے لیے کس طریقے سے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارا معیار بہت پہلے سے طے کیا جا چکا ہے، اور اگر کوئی انسان اپنے دوستی میں اسی معیار کو طے کرے تو بھی وہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں زیارت عاشورہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور زیارت عاشورہ میں ایک فقرہ اور دیگر زیارات میں بھی یہ فقرہ ہم کو ملتا ہے کہ انی سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم، ہماری دوستی اور صلح اس کے ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ دوست ہے، اور ہماری جنگ ہے اس سے جو آپ سے جنگ پر ہے۔ دوستی کا معیار محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوستی کا معیار محبت اور ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی انسان کسی اور معیار سے دوستی کرتا ہے تو یقیناً یہ دوستی اس کے لیے دنیا میں اگر نقصان دہ نہ بھی ہو تو آخرت میں نقصان دہ ہوگی۔ اور ہر عاقل ایک ایسے دوست کا انتخاب کرے گا جو صرف دنیا میں اس کا سپورٹر نہ بنے اور ساتھی نہ بنے بلکہ آخرت میں بھی اس کا ساتھی بنے۔ ہر انسان ایک ایسے پارٹنر کو چاہتا ہے جو اس کا آخری وقت تک ساتھ دے، نہ صرف اس کی اچھائیوں میں بلکہ اس کی سختیوں میں بھی اس کا ساتھ دے۔ تو سختیوں میں اگر کوئی چیز ساتھ دے گی تو سختی کی ایک جگہ روز محشر ہے، تو ایسے ساتھی کا انتخاب کریں کہ جس کا ساتھ روز محشر کام آئے، نہ کہ ایسے ساتھی کا انتخاب کریں کہ جس کا ساتھ دینا روز محشر اور زیادہ سختیوں میں انسان کو مبتلا کرے۔ کربلا نے دوستی کا پیغام بھی دیا ہے، جناب حبیب بن مظاہر یا دیگر افراد انہوں نے دوستی کی لاج بھی رکھی ہے اور پیغام بھی دیا ہے، اور ہمیں بتایا کہ دوستی کسے کہتے ہیں اور کس طرح سے دوستی کی جاتی ہے۔ لہٰذا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معیارات اپنے جو ہمارے موازین ہیں، جو ہماری کرائٹیریاز ہیں، ان کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم زبان سے کہہ رہے ہیں انی سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پھر ہم عملی بھی کریں، صرف لقلقہ زبانی نہ ہو کہ ہم نے ایک زیارت پڑھ دی اور بات ختم ہو گئی، نہیں، ہمارے عمل میں ہونا چاہیے۔ ہمارے عمل میں اس طرح ہونا چاہیے کہ ہماری دوستی کا معیار آل محمد سے محبت ہو۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس سے آل محمد کی محبت نظر نہیں آ رہی ہے، یا علیاذ باللہ بغض رکھتا ہے یا تعامل کرتا ہے، تو پھر اس سے دوستی ہمارے لیے کہیں سے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں دوستی سے مراد باقاعدہ دوستی، ایک دفعہ جان پہچان ہونا، روزمرہ کے کام ہونا، وہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں دشمنوں سے بھی معاملات کیے جاتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ تعامل ہم بالکل ملاقات نہ کریں یا لوگوں سے ملیں نہیں یا بات نہیں کریں، نہیں، وہاں ایک دوسرا معیار آپ کو رکھنا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے دوستی کی، یعنی اس کے ساتھ کام میں شریک ہونے کی، یا اس کے ساتھ وعدہ نبھانے کی، یا اس کو دوست کہنے کی۔ تو دوست سمجھنا ایک الگ معیار ہے۔ کاروبار میں کسی کا سپورٹر ہونا، کسی کا پارٹنر ہونا، کسی کے ماتحت کام کرنا ایک الگ چیز ہے، اور دوستی بالکل الگ چیز ہے۔ ہر وہ انسان جس سے آپ کی جان پہچان ہو وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ دوستی کے معیار ہی الگ چیز ہے، دوستی کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے۔ تو وہ دوست جس کو دوست کہا جاتا ہے، وہ آپ کا معیار محبت آل محمد ہونی چاہیے۔ اگر وہ معیار رہے گا تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر معیار ہمارا اس کے علاوہ کوئی بھی معیار ہوگا، دولت معیار ہو، مثال کے طور پر کھیل معیار ہو، کسی عہدہ معیار ہو،
خاندان معیار ہو تو یہ جس طرح دنیاوی چیزیں ختم ہوتی ہیں وہ بھی ویسے یہ بھی ختم ہو جائے گی. نہ صرف ختم ہوگی بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس معیار کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو. لہٰذا دوستی جب آل محمد سے ہے تو ہمارے دوستی کا معیار بھی آل محمد سے ہی محبت ہونی چاہیے. شیخ جزاک اللہ. ناظرین، جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا، وہ ایک اہم پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ جس کے لیے خود پیغمبر اسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق. اور دوسری جگہ کے اوپر پیغمبر فرماتے ہیں من احب اللہ احب حسینہ، کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. لہذا آج کے وقت اس زمانے میں اس دور میں ہمارا دوستی کا جو معیار ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے، نہ کہ مال و دولت ہے، نہ ہی بینک بیلنس ہے اور نہ گھر بار ہے. لہذا دوستی کے معیار کو سمجھے، دوستی کی اہمیت کو سمجھے اور دوستی کی فضیلت کو سمجھے. جزاک اللہ. اب اگلا شہید کربلا کی جو کہ آپ کے فہرست کے مطابق آپ کے پاس موجود ہیں، کس شہید کربلا کی عظمت کو آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ بعض نے جناب عبداللہ بن خالد سیداوی کو بھی شہدائے کربلا کے روزے میں لکھا ہے کہ آپ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت طلب کی اور کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں اور آپ کے انصار سے ملحق ہو سکوں. امام حسین سے اجازت طلب کرنے کے بعد آپ میدان کربلا میں آئے اور شدید جنگ کرتے ہوئے دشمنوں پہ حملہ کرتے ہوئے آخر جام شہادت نوش کیا. اور اکثیر العبادہ اور اسرار الشہادہ میں آپ کے ان نام کو باقاعدہ شہدائے کربلا میں شامل کیا گیا ہے. اور سید طاؤس نے اللہوف سے نقل کیا ہے، لیکن لہوف کے نسخے میں عمر بن خالد سیداوی کی طرف نسبت دی گئی ہے. تو بہت ممکن ہے کہ ان کی کنیت عبداللہ رہی ہو، نام امر رہا ہو، اور لوگ ممکن ہے کہ کنیت کو کہیں پہ ذکر کر دیا ہو نام کے عنوان سے اور اس طرح سے لوگ دو کو سمجھے ہوں. اور امکان زیادہ یہ ہے کہ عمر بن خالد سیداوی وہی عبداللہ بن خالد سیداوی ہوں اور دو الگ الگ نام سے لکھ دیا گیا ہو. اسی طرح عبداللہ بن سری کا نام ملتا ہے، لیکن کسی نے بھی آپ کو سوائے اسرار الشہادہ میں شہید کربلا کے عنوان سے یاد نہیں کیا. ایک اور نام عبداللہ بن عبداللہ ملتا ہے، لیکن یہ نام بنی ہاشم کے چونکہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس سلسلے میں ہم اس وقت انشاءاللہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے جو بنی ہاشم کے سلسلے سے گفتگو ہوگی. اور ایک نام عبداللہ بن عروہ غفاری جو ہم نے عبد الرحمن بن عروہ غفاری کے ذکر کے ساتھ کیا تھا کہ دو بھائی یعنی عبداللہ بن عروہ غفاری اور عبد الرحمن بن عروہ غفاری یہ دونوں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد طلب کیا. امام نے آپ دونوں بھائیوں کو اذن جہاد عطا فرمایا اور آپ دونوں بھائیوں نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اور آپ نے وہی رجز جو آپ کے بھائی نے پڑھا تھا بالکل وہی رجز آپ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے. اور میدان جنگ میں آپ نے دونوں بھائیوں نے عظیم جہاد کرنے کے بعد کافی سپاہیوں کو قتل کرنے کے بعد جام شہادت نوش ہوا. اور ذات ناہیہ میں جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ آپ دونوں بھائیوں پہ ایک ساتھ سلام کیا گیا کہ السلام علی عبداللہ و عبد الرحمن بن عروہ بن حراق الغفاریین. یہ دونوں نام عبد الرحمن کے سلسلے میں بھی جو ہم نے بات کی تھی تو یہ نام آیا تھا. تو عبداللہ اور نام کے بہت سے ہمیں شہید کربلا کے میدان میں ملیں گے. امیر المومنین کے اولاد میں بھی عبداللہ ملیں گے. امام حسین کی طرف بھی بعض شخصیات کو منسوب کیا جاتا ہے لیکن ممکن ہے وہ کنیت رہی ہو. امام حسن کی اولاد میں بھی یہ نام ملتا ہے. جناب عبداللہ بن عبداللہ کا نام بھی ہم کو ملتا ہے. اور اسی طرح بہت سے دیگر افراد جن کا تعلق ہاشم بنی ہاشم یا غیر بنی ہاشم سے ہے اس میں یہ نام ہم کو ملتا ہے. اسی طرح ایک اور نام جو ہم کو ملتا ہے وہ عبداللہ بن عفیف اسدی ہے. قبیلہ اسدی بہت مشہور قبیلہ تھا اور ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے رسول امیر المومنین کی حمایت کرتے ہوئے ابن زیاد سے جنگ کی تھی اور جنگ کے نتیجے میں قتل کیے گئے تھے. انہی کے سلسلے میں وہ روایت بھی ہے کہ آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا اور آپ نے تمام حملوں کا جواب دیتے ہوئے آخر جام شہادت کو نوش کیا. تو اس طرح سے دو افراد عبداللہ نام سب کو ملتے ہیں. ممکن ہے دونوں ایک ہی رہے ہوں اور تاریخ میں ناموں کے اشتباہ کی وجہ سے ان کو ہم نے الگ الگ سمجھ لیا ہو اور دونوں کی شخصیت ایک ہی رہی ہو. لہٰذا
نام کا ذکر کرنے کا ہدف صرف یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ دو شخصیتیں رہی ہوں تو دونوں کا نام لے لیا گیا ہے، اور اگر ایک شخصیت کے دو نام ہیں تب بھی کسی کا حق پامال نہیں ہوا ہے، اور ہمیں ایک شخصیت کے بارے میں معلوم ہوا تو ہم نے اس کا نام یہاں پر ذکر کر دیا۔ عبداللہ نام کے ناموں میں ایک اور نام ہم کو تاریخ میں ملتا ہے، دو تین نام ملتے ہیں، کچھ کو ہم نے اس لیے یہاں پہ ذکر کیا کہ ان کا نام ایک یا دو کتابوں میں موجود ہے، کچھ کا نام کتابوں میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہم نے گریز کیا ہے۔ ایک اور نام جو بہت اہم نام ہے شہدائے کربلا میں سے، وہ نام عبداللہ بن عمیر یا عمیر کلبی ہے، اور آپ کو ابو وہب بھی کہا جاتا ہے، اور عبداللہ بن عمیر بن عباس بن عبد القیس بن علیم کے نام سے پورا شجر نسب آپ کا ملتا ہے، اور آپ حضرت امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے مانے جاتے ہیں، اور شریف النفس شجاع گردانے گئے ہیں۔ چند روز قبل عبداللہ بن عمیر نے یہ دیکھا کہ ایک گروہ جو ہے وہ نخیلہ میں سلامی کے لیے جمع ہوا ہے، انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے تم لوگ یہاں سب جمع ہوئے ہو، کیوں فوجی کارروائی ہو رہی ہے؟ تو آپ بتایا گیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند حسین ابن علی سے جنگ کے لیے ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو عبداللہ عمیر نے ان کو سرزنش کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مشرکوں کی طرف سے فرزند رسول کی طرف جنگ کرنے جا رہے ہو، اور تم لوگوں سے جنگ کرنا گویا مشرکوں سے جنگ کرنا ہے، اور فرزند رسول سے جنگ کرنے کے نتیجے میں تم لوگ کو جہنم کے سوا کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد آپ اپنی زوجہ کے پاس آئے اور اپنا ارادہ بتا کر زوجہ سے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ اور آپ ان کی زوجہ نے چاہا کہ ان کا ساتھ دیں، تو انہوں نے اپنی زوجہ سے منع کیا کہ میں اس جنگ کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ جو ہیں دور چلی جائیں۔ تو اس زوجہ نے قبول نہیں کیا، اور آپ دھیرے دھیرے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتے گئے، اور اس لشکر سے دوری اختیار کر کے بعض روایات میں کہ آپ 8 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کربلا پہنچ گئے اور امام کی لشکر میں ملحق ہو گئے۔ اور عاشور کے روز جب جنگ شروع ہوئی، عامر سعد نے سب سے پہلا تیر چلایا، تو آپ نے بھی امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے اس کا جواب دینا شروع کیا، اور عبداللہ بن جب جناب بریر جب کچھ لوگ میدان جنگ میں گئے تو اس میں کوفے کے لوگوں نے قبول نہیں کیا کہ ہم ان لوگوں سے جنگ نہیں کریں گے، کسی بڑے انسان کو ہم سے جنگ کے لیے بھیجو۔ تو جناب بریر حمدانی اٹھے، تو جناب بریر کو امام حسین نے روک دیا کہ ابھی آپ نہ جائیے۔ پھر عبداللہ بن عمیر اٹھے اور ان سے اجازت امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر وہ میدان جنگ میں گئے۔ تو جناب عبداللہ نے عظیم جنگ کرتے ہوئے مقام شہادت کو قبول فرمایا، اور آپ اس طرح سے رجز پڑھ رہے تھے کہ ان تنکرنی فانا ابن الکلب حسبی بیتی فی علیم حسبی انی عمر ذو مرت وعصب لست بالخوار عند النکبی انی زعیم لک ام وحب بالطفن فیہم مقدما وضربی ضرب غلام مومن بالربی۔ تو آپ نے اس طرح سے اشعار پڑھے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو پہچان لو کہ میرا تعلق قدید بنی کلاب سے ہے، اور میرے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا نسب جو ہے وہ قبیلہ علیہم تک پہنچتا ہے، اور میں اپنے طاقتور واروں سے تم پر حملہ کروں گا، اور شمشیروں اور نیزوں کے ذریعے سے حسین ابن علی کی دفاع کروں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ مقام شہادت پر فائز ہو گئے۔ تو یہ ان افراد میں سے ہیں جن کے نام کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ چونکہ آپ کا نام ابو وہب بھی ہے تو وہب بن عبداللہ کے سلسلے میں بھی جو باتیں آتی ہیں وہ بھی یہاں پر ذکر ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ اصحاب میں سے شمار کیے گئے تو لہٰذا وہ جو نصرانیت والا مسئلہ ہے وہ یہاں پر ذکر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ممکن ہے کہ عبداللہ ابن وہب اور وہب ابن عبداللہ دو الگ الگ شخصیت رہے ہوں، یہ باپ بیٹے نہ رہے ہوں، اور دونوں میدان کربلا میں رہے ہوں، اور عبداللہ جو ابو وہب کے نام سے مشہور ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ میدان کربلا میں آئے، اور جن کی زوجہ کے لیے بھی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ شخصیت رہی ہوں۔ اور جناب وہب ایک کلبی کا تعلق بھی بنی کلب سے تھا، وہ ایک نصرانی تھے اور بعد میں امام حسین کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ممکن ہے وہ ایک دوسرے عبداللہ کے فرزند رہے ہوں، اور ان کی والدہ اور ان کی زوجہ میں سے کوئی ان کی طرف سے شہید ہوا ہے۔ تو کہ واقعہ کربلا میں اس طرح کے
داستانیں کئی لوگوں کے لیے ملتی ہیں اور ایک جیسے داستانیں ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ دو افراد ہوں، ممکن ہے کہ ایک ہی نام کی وجہ سے ایک کی داستان دوسرے کے نام سے نقل کر دی گئی ہو۔ علی کل حال یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں جام شہادت کو نوش کیا اور عظیم درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آقا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کے ساتھ اس پروگرام میں شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ ناظرین انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، لہٰذا اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک کے بھی شہدائے کربلا کی عظمت کو عام کریں۔ آخر میں آپ سے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔